بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں۔ سنا ہے کہ 14 فروری میں کچھ لڑکے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے جس میں ہم نے پھول دینا ہے، کسی لڑکی سے اظہار محبت کرنا ہے۔ ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ ایک سنار تھا جو اولاد کے لیے بہت ترستا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے ایک لڑکے کو لے کے پالا تھا۔ وہ لڑکا اس کو باپ کہتا تھا اور اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا۔ وہ بچہ بہت فرما بردار تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا۔ یہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی۔ ایک دن دکان پہ ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں اس کے لیے غلط خیال آ گیا۔ میں نے غلط نظریے سے اس کا ہاتھ پکڑا تو بہرحال وہ چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں ناپاکی آ گئی۔ میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا، یعنی ماں بن کے پالا، پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں تڑپ گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں کہ اگر یہ بچہ لے پالک تھا، کسی کا تھا، پر تو نے تو بیٹا سمجھ کر پالا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میری چیخ نکل گئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے باہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی، یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے، اگر اسی رات تیری بہن کو کوئی پھول دینے آ گیا۔ ایک دوست پسند کی شادی کر رہا تھا تو اسے اس کی بہن نے کہا، اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے اور میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے، ماں دوپٹہ رکھ رہی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے، نہ کر یہ شادی، اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی مرضی کی شادی کروں۔ تو وہ کانپ گیا بری طرح سے۔ وہ کہتا ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر یہ تیرے لیے جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا؟ یہ کوئی تعلیم یافتہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیات ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیا والا ہے، اس لیے یہ کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کرتے ہیں اور پھر طرح طرح سے بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ چونکہ اب زمانہ میڈیا کا، الیکٹرانک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کسی کونے میں کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے۔ چیزوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پہلے کی ہماری خواتین گھروں کے اندر بیٹھی ہوتی تھیں، بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھیں۔ اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت ساری چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ خیر کی چیزیں پہنچانا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن جب شر پھیلتا ہے نا تو شرارت کی جاتی ہے۔ تو عورت چونکہ اپنی عقل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے، اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے۔ جب اس کا اثر قبول کرتی ہے تو وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر آج کل کی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں سیاسی، سماجی، فلاحی، ملکی ان سب معاملات کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے، تو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض اوقات وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ ہمارا اصل سبق کیا ہے، ہمارے دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہے، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا ہے۔ عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے ہمارے دین میں۔ دین کے لیے ہمیشہ، بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ قرآن ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی ہماری مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی ہیں تیار کر کے۔ مسند بن حنبل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں اور اپنے خاوند کی اطاعت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں جا سکتی ہیں، ان کے لیے جنت کھول دی جاتی ہے۔ ہماری دینی عورتوں نے بڑی مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کر وادی غیر زمین میں چھوڑ آئے تھے۔ اتنی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ آئے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل کا سما تھا، پرندے تک چہچہاتے نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی دنیا کی۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑے رہنا اور اپنے اللہ پر توکل کرنا اس کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے صرف ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے خلیل اتنا بتا کے جائیں کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا یہ رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جناب ہاجرہ کہتی ہیں، اگر یہی اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ فکر نہ کریں، اگر میرا رب یہی چاہتا ہے تو میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور میری بہن اور بیٹیوں، ساری امیدیں دنیا والوں سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں اپنے خاوند، اپنے بھائی بیٹوں سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو کہ اپنی ساری امیدیں اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ کر لو۔ رب کی رضا پر، رب کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھو، کیونکہ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ کمزور باتیں نہیں کرتا۔ کیا بی بی ہاجرہ جب جنگل میں رہی ہوں گی تو وہاں کوئی کیڑا یا چھپکلی نہیں آئی ہوگی؟ لیکن ہمارے معاشرے میں تو چھپکلی کو دیکھ کر چیخ مارنا جیسے ایک فیشن بن چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں۔ جس طرح ایمان مضبوط تھا ہماری دینی عورتوں کا، اس طرح ان کا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں گھر گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بتاتی تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین گھر گھر جا کر بتاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جاتی تھیں، اپنے کسی مطلب کے لیے نہیں جاتی تھیں۔ بہت کٹھن دور تھا جب کھل کر دین کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کے گھر پر جاتی اور پھر لوگوں کو قریب بلا کر بٹھاتی اور پھر ان کو دین کی دعوت دیا کرتی تھی۔ تو جب کافروں کو پتہ چلا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے تو انہوں نے ام شریک کو بلایا اور کہا کہ تیری برادری کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے۔ انہوں نے چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے کی ننگی پشت پر باندھ دیا اور اس طرح باندھ کر لے گئے کہ وہ فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر تھا۔ راستے میں وہ چھاؤں میں بیٹھ کر مجھے دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بارے میں پوچھتے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، میری آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کہ کیا بات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے باندھ کر لٹا دیا، پیاس بڑی شدید لگی تھی، پانی پینے کو نہیں دیتے تھے، نہ کھانا کھانے کو دیتے تھے۔ یہ ایک خاتون ہیں جو اتنا کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے شدید پیاس لگی تھی، وہ دھوپ میں باندھ کر لٹا کر چلے گئے کہ میں نے دیکھا کہ پانی کا ایک پیالہ برآمد ہوا ہے، میں نے اس میں سے تھوڑا سا پیا، لیکن طلب اور باقی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ برتن آیا، میں نے پھر پانی پیا، ابھی بھی پیاس باقی تھی۔ تو امام ابو نعیم نے لکھا ہے حلیات الاولیاء میں کہ وہ فرماتے ہیں تیسری دفعہ پھر بھرا ہوا پیالہ آیا، انہوں نے پیا بھی اور اپنے کپڑوں پر بھی چھڑکا۔ جب وہ کافر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنے برتن مشکیزیں چیک کیے، انہوں نے اپنے برتن اور مشکیزیں دیکھے تو وہ بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے میرے قریب آ کر کہا کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ تم میرا عقیدہ ابھی تک نہیں سمجھے، وہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ وہ مجھے باندھ کر لے جا رہے تھے، لیکن جب میری بات سنی تو کہنے لگے اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔
جو باندھ کر جا رہے تھے، جب یہ عقیدہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تابعات نے بڑا جم کر دین کا کام کیا، عقیدہ، تبلیغ، پھر جہاد۔ پہلے عورتیں جہاد میں بھی جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، وہ اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ لیا کرتی تھیں، جہاں کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ پٹیاں کرتی۔ جہاد وہی بندہ کرتا ہے جس کا ایمان پکا ہوتا ہے۔ تو ماؤں نے بڑا کمال کیا ہے، انقلاب کیا ہے۔ بیٹیوں بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے، لہٰذا اس طرح کی چیزیں منانا ہمارے دین میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پہلے دین کی عورتیں یہ سب منایا کرتی تھیں، لہٰذا ہمارے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ اس بارے میں کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔